السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین کرام، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں وارفانہ لکا ذکرک، اور میں ہوں آپ کی میزبان سلمیٰ خان. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین کرام، شاعروں نے جس چیز کو شاعری کے رموز کی بنیاد سمجھا، اسے فروغ دینے کے لیے بہت محنتوں سے کام لیا. ایک ایک قافیے کو خوبصورتی کے ساتھ نظم کرنے میں اور ایک ایک مناسب لفظ کی تلاش میں بہت غور و فکر سے کام لیا گیا. حضرت کے نزدیک شاعری ایک مقدس فریضہ تھا جس کو انجام دینے میں وہ اپنی جان اور اپنی روح تک لگا دیا کرتے تھے. ان کی شاعری جیسی بھی تھی اپنے ماحول سے مطابقت رکھتی تھی کہ اس زمانے کے باذوق لوگ ان کے کلام پر سر دھنتے تھے اور ان کو بزم ادب میں بلند سے بلند مقام کا مستحق سمجھتے تھے. تو عروج، آپ سے ایک نعتیہ کلام سنتے ہیں، پھر مزید میں حضرت امیر مینائی پہ انشاءاللہ بات کروں گی. اللہ اللہ مدینہ جو قریب آتا ہے، اللہ اللہ مدینہ جو قریب آتا ہے، خود بخود تسلیم جھکا جاتا ہے. دونوں بےتاب ہیں حضرت کی زیارت کے لیے، دونوں حضرت کی زیارت کے لیے. دل کو سمجھاتا ہوں میں، دل مجھے سمجھاتا ہے، دل کو سمجھاتا ہوں میں، دل مجھے سمجھاتا ہے. اللہ اللہ بحر شوق جب آتا ہے، زیارت کا خیال، بحر شوق جب آتا ہے، زیارت کا خیال، دل تڑپ کر میرے پہلو سے نکل جاتا ہے، دل تڑپ کر میرے پہلو سے نکل جاتا ہے. اللہ اللہ بس کے آسی ہے امیر، اس میں نہیں شک، لیکن بس کے آسی ہے امیر، اس میں نہیں شک، لیکن لاج رکھنی ہے ضرور آپ کا کہلاتا ہے، لاج رکھنی ہے ضرور آپ کا کہلاتا ہے. اللہ اللہ مدینہ جو قریب آتا ہے، خود بخود سر پائے تسلیم
ماشاءاللہ سبحان اللہ. عروج ایک مرتبہ پھر آپ نے بہت خوبصورت کلام ہماری سماعتوں کی نظر کیا. اللہ کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. حضرت امیر مینائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ متعدد کتابوں کے مصنف تھے. ایک دیوان غیرت بہارستان 1857 عیسوی کے ہنگامے میں ضائع ہو گیا. موجودہ تصانیف میں 2 عاشقانہ دیوان میرات الغیب، صنم خانہ عشق اور ایک نعتیہ دیوان محمد خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موجود ہے. 2 مثنویاں نور تجلی اور ابر کرم ہیں. ذکر شاہ الانبیاء بصورت مسدس مولود شریف ہے. صبح ازل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور شام ابد وفات کے بیان میں ہے. عاطرہ آپ کی جانب بڑھتے ہیں اور حضرت امیر مینائی کا کون سا کلام آپ پروگرام میں شامل کرنا چاہیں گی؟ نہیں ہے آپ کے رخ کا شمار پھولوں میں. سبحان اللہ. اور تشبیہات کی بات کر رہے تھے ہم، اس سے پہلے جو کلام آپ نے پیش کیا تھا اس میں بھی بہت خوبصورت تشبیہات تھیں، اور اس پورے کلام کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو پھولوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. نہیں ہے آپ کے رخ کا شمار پھولوں میں، بسی ہوئی ہے عروس بہار پھولوں میں، بسی ہوئی ہے عروس بہار پھولوں میں. ہر ایک گل ہے جو نرگس کی طرح چشم برا، ہر ایک گل ہے جو نرگس کی طرح چشم برا. یہ کس کے آنے کا ہے انتظار پھولوں میں، بسی ہوئی ہے عروس بہار پھولوں میں. کسی میں آپ کی بو ہے، کسی میں آپ کا رنگ، کسی میں آپ کی بو ہے، کسی میں آپ کا رنگ. آیا ہے رحمت پروردگار پھولوں میں، بسی ہوئی ہے عروس بہار پھولوں میں. نہیں ہے آپ کے رخ کا شمار پھولوں میں. زمانے بھر میں ہے اصحاب پاک کی خوشبو، زمانے بھر میں ہے
اصحاب پاک کی خوشبو مہک گیا ہے چمن دہر چار پھولوں میں بسی ہوئی ہے عروس بہار پھولوں میں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ زمانے بھر میں ہے اصحاب پاک کی خوشبو، مہک گیا ہے چمن دہر چار پھولوں میں، مہک گیا ہے چمن دہر چار پھولوں میں۔ کیا خوبصورت شعر ہے اصحاب پاک کی شان میں۔ اور حضرت امیر منائی نے نہ صرف نعت شریف لکھی بلکہ آپ نے مختلف قومی اور ملی نغمات بھی لکھے، آپ نے مختلف قصیدے بھی لکھے اور اصحاب پاک کی شان میں بھی بہت سارے اشعار پیش کیے۔ اللہ کریم ان کی روح اقدس کو جنت الفردوس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ حضرت امیر منائی ایک اردو ہی کے شاعر نہ تھے، عربی پر بھی دسترس رکھتے تھے اور فارسی میں تو آپ کا بہت سا کلام دیکھا گیا۔ نواب صدیق حسن مرحوم نے اپنے تذکرے میں ممتاز شعرائے فارسی کا جب ذکر کیا تو آپ کو صف بصف رکھا اور کلام بھی نقل کیا۔ ہندی کے ماہر اور سنسکرت سے آگاہ تھے، علوم و فنون میں بھی کافی دسترس رکھتے تھے۔ غرض یہ کہ قدرت کاملہ نے وہ سب کچھ ان کو ودیعت فرمایا تھا جس سے ایک شاعر کی شاعری کی کائنات وابستہ ہوتی ہے اور جس سے اس کا کلام سحر و اعجاز کے پہلو پہلو نظر آتا ہے۔ وہ اسی لکھنؤ کے پروردہ تمدن تھے جسے مرزا غالب دہلوی ہندوستان کا بغداد تسلیم کیا کرتے تھے۔ دربار شاہی ان کا منزلت شناس تھا جس کے یہ معنی ہے کہ 8 صدیوں کے اجمی تمدن کی شمع در دولت پر جھلملاتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ در دولت ان کے مجموعہ نعت کا نام ہے۔ اسی کی روشنی میں اسلامی تہذیب کے تمام خط و خال ان کی نظر میں تھے اور ہندوستان کی تہذیب بھی ان کے دوش بدوش چلتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ اسی لیے ان کی زبان پر مطلع سحر اور بیان پر مشرق انوار کا دھوکہ محسوس ہوتا تھا، یعنی اتنی فصیح و بلیغ ان کی زبان تھی، چاہے وہ اردو ہو، چاہے عربی ہو، چاہے وہ فارسی ہو، ہر زبان پر ان کو عبور حاصل تھا، ان کو دسترس حاصل تھی اور اس چیز کی جھلک ان کے کلاموں میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ 1852 عیسوی میں نواب واجد علی شاہ کے دربار میں رسائی ہوئی اور حسب الحکم 2 کتابیں شاد السلطان اور ہدایت السلطان انہوں نے تصنیف کی اور 1857 عیسوی کے بعد نواب یوسف علی خان کی دعوت پر وہ رامپور چلے گئے اور ان کے فرزند نواب کلب علی خان نے ان کو اپنا استاد بنا لیا۔ نواب صاحب کے انتقال کے بعد رامپور ان کو چھوڑنا پڑ گیا اور 1900 عیسوی میں حیدرآباد آ گئے، وہاں کچھ دن قیام کیا، وہاں پر بیمار ہو گئے اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا۔ اتنی خوبصورت بزم سجائی آپ دونوں نے مل کر، میں چاہتی ہوں اس بزم میں اپنا بھی ایک حصہ بطور ثنا خوان میں پیش کروں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہونے کی حیثیت سے، اور ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس بزم میں اپنا حصہ ڈالیں۔ حضرت امیر منائی کا مشہور زمانہ کلام آنسو میری آنکھوں میں نہیں آئے ہوئے ہیں۔ آنسو میری آنکھوں میں نہیں آئے ہوئے ہیں، آنسو میری آنکھوں میں نہیں آئے ہوئے ہیں، دریا تیری رحمت کے یہ لہرائے ہوئے ہیں، دریا تیری رحمت کے یہ لہرائے ہوئے ہیں، دے دیجیے پابوسی
اجازت کب سے دل بیتاب کو ٹھہرائے ہوئے ہیں، کب سے دل بیتاب کو ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ اللہ ری حیا حشر میں اللہ کے آگے حشر میں اللہ کے آگے ہم سب کے گناہوں پہ وہ شرمائے ہوئے ہیں، ہم سب کے گناہوں پہ وہ شرمائے ہوئے ہیں۔ آنسو میری آنکھوں میں نہیں آئے ہوئے ہیں، دریا تیری رحمت کے یہ لہرائے ہوئے ہیں۔ بہت خوبصورت اور دل نشین کلام، میرے دل کے بہت قریب تھا۔ اللہ کریم اس کلام کی برکت سے ہمارے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید تقویت عطا فرمائے اور ہمیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر اتباع کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ حضرت امیر مینائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر آج ہم نے پروگرام کیا، اور جو ہماری تھوڑی بہت معلومات تھیں ان کی شخصیت کے متعلق وہ میں نے آپ طالب علموں کے گوش گزار بھی کی اور ناظرین کی سماعتوں کی نظر بھی کی۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ کریم اسی طرح آپ کو نعت کریم کے ساتھ منسلک رکھے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین کرام، پروگرام وارا فانا لکا ذکرک کی آج کی نشست کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کے لیے سیر حاصل اور سود مند رہا ہوگا، اور آج کے پروگرام میں پیش کیے جانے والے کلاموں نے آپ کے قلوب و اذہان کو منور اور معطر کیا ہوگا۔ اللہ کریم ہمارا پڑھنا، ہمارا پیش کرنا اور آپ کا سماعت فرمانا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ پروگرام کے متعلق اپنی قیمتی آراء سے ہمیں نوازنے کے لیے آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر ہمارا ای میل ایڈریس آویزاں ہیں، اس ایڈریس پر آپ ہمیں اپنی آراء سے نواز سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام کے لیے، اگلی نشست تک کے لیے اپنی میزبان سلمیٰ خان کو پروگرام وارا فانا لکا ذکرک سے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، سگداتا میرا ناتا، نہ ولی ہوں نہ قلندر، تیرے سائے میں کھڑے ہیں، تیرے قدموں میں پڑے ہیں، میرے جیسے تو بڑے ہیں، کوئی تجھ سا نہیں بے شک۔ ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک۔